بات کا آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ثبوت ہے نا. اب رک جائیں ایک منٹ, اب میں آپ کو بتاتا ہوں. دوستوں اگر آپ کو مائنورٹیز کے غریب بچے جو اپنی کتابیں, یونیفارم یا ایجوکیشن حاصل نہیں کر پاتے غربت کی وجہ سے, اگر آپ ان کی مدد کرنا چاہیں تو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں www.patreon.com جماعت حق پر جا کر ان کو ضرور مدد کریں. ایک اور حدیث ہے جس کے اندر نا کچھ منافقین کہہ رہے ہوتے ہیں جی حضور کو جو ہے وہ علم نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے مطلب ان کو علم نہیں دیا, ٹھیک ہے. اس کے اوپر آیت بھی آئی ہے کہ نبی غیب بتانے کی باتوں میں بخیل نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے فرمایا کہ پوچھو جو پوچھنا ہے جی, ٹھیک ہے. اب ٹیسٹیفائی کرنے کے لیے ایک منافق بھی کھڑا ہو گیا, ٹھیک ہے. اس نے پوچھا جی میرے والد صاحب کا نام بتائیں. انہوں نے بتایا جی تیرا جو ریئل ہے نا وہ تیرا باپ نہیں ہے, تیرا جو باپ ہے نا وہ فلاں ہے, کیونکہ تیرا باپ جو ہے وہ اسے اولاد نہیں ہو سکتی, تو تیری ماں نے کسی اور کے ساتھ جو ہے وہ غلط کاری کر کے, تو ایک چرواہا تھا اس کے, وہ جا کے ماں سے پوچھتا ہے, اس نے کہا کہ میرے نبی مطلب نبی نے یہ بات کی ہے کہ واقعی ایسے ہے. تو پھر وہ بتاتی ہے کہ ہاں بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ تیرے باپ سے تو مجھے اولاد نہیں ہو رہی تھی, لیکن میں نے کہا تیرے رشتے دار جو ہیں وہ نا میرے والد کے اندر ہیں. یہ سب چیزوں کا ثبوت دیں مجھے. یہ حدیث ہے, میں آپ کو دے دوں گا حدیث. عقیدت کی باتیں ہیں انجینئر بھائی, یہ عقیدتاً مبالغے کی باتیں ہیں کہ حضرت محمد کو غیب کا علم تھا, فلان تھا فلان تھا. انہیں تو اپنے بارے میں یہ نہیں پتا تھا کہ میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا. ایک منٹ چلیں ٹھیک ہے. ان کے پاس تو قرآن کہتا ایمان تھا نہ کتاب تھی. قرآن کہتا وہ گمراہ تھے. گمراہ نہیں کہتا قرآن ان کو. ہاں دلال کیا ہوتا ہے؟ ڈفرنٹ معنی آتا ہے ہر جگہ کے لحاظ سے. قرآن جی میں پورے قرآن سے دکھا دو ڈفرنٹ معنی مجھے. فرعون کے ساتھ آئے گمراہ ہے, فلانے کے ساتھ آئے گمراہ ہے, فلانے کا گمراہ ہے. پورے قرآن میں سے دکھا دو کہ اس کا گمراہ کے علاوہ کوئی معنی آئے. کیا ایسی کہ وہ آپ کو ملتا ہے کہ ان کے بارے میں جو آپ کہہ رہے ہیں گمراہ ہیں, کہ نبی کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ گمراہ ہیں, کس بیس کے اوپر کہہ رہے ہیں؟ جو لکھا ہوا ہے اس بیس کے اوپر کہہ رہے ہیں نا. لکھا ہوا ہے نا کہ پہلے تم گمراہ تھے تو میں نے تمہیں ہدایت دے دی. یار یہ ترجمہ کرنے والی کہنا حضرت یعقوب کے بارے میں بھی دلالن کا لفظ آیا کہ ان کے بچے کہتے ہیں کہ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ یعقوب کو, ہم یعقوب کی بات کر رہے ہیں, ہم نہ موسیٰ کی بات کر رہے ہیں نہ ابراہیم کی بات کر رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان تھے. میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں دلالن کا مطلب ہر وہ سچویشن کے مطابق دیکھا جا رہا ہے. جب بچے ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا باپ جو ہے وہ دلالن کا لفظ بول رہے ہیں, اس کا مطلب وہ ہے کہ وہ اپنے جو بیٹے تھے یوسف اور بنیامین, وہ کہتے ہیں ان سے یہ زیادہ محبت کرتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح مطلب کہ یہ, اور اسی طرح نبی کے بارے میں آیا کہ وہ ان کی مطلب جس کو کچھ ہوش نہیں رہتی مطلب دنیاوی, ٹھیک ہے, وہ خدا کی محبت میں مطلب خود رفتہ پایا جاتا ہے. تو باقی تو اس کو کسی چیز کے بارے میں آپ اس کو آپ کہہ رہے ہو جو باقی چیزوں کا نہیں پتا, تو آپ اس کے لیے گمراہ کا لفظ بول رہے ہو, تو اس طرح نہیں آئے گا ترجمہ. آپ سن لو, میں بتاتا ہوں نا. ایک لفظ کوئی بھی لفظ ہوتا ہے نا, جب اس کے اپوزٹ کوئی لفظ آتا ہے نا پھر اس کے معنی صحیح سمجھ آتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہو, کسی لفظ کے معنی جو ہے مجازی بھی ہو سکتے ہیں, اس کے دوسرے معنی بھی ہو سکتے ہیں, لیکن جب اس کے ساتھ اس کا اپوزٹ آ جائے نا, مثلاً سچے کے سامنے جھوٹا آ جائے نا کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے, تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جھوٹے کا جو اپوزٹ ہے وہ سچا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ دیکھیں, اب دیکھیں یہ جو ہے سورہ نمبر 93 اس کی آیت نمبر 7 میں لکھا ہے وَوَجَادَكَ دَالًا فَهَدَى, کہ اور ہم نے تجھے دال پایا تو ہدایت دی. دال کا یہاں مطلب گمراہ ہے. ہدایت کب ملتی ہے؟ جب بندہ گمراہ ہو, تو جب بندہ بھٹکا ہوا ہو تب ہدایت ملتی ہے. تو یہ دونوں ساتھ ساتھ آئے ہیں, ہدایت اور دال. یہاں پہ کوئی اور ترجمہ گمراہی کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا. ہدایت کی وجہ سے, ہدایت کی وجہ سے اس کا مثلا اگر لفظ جھوٹا آ گیا نا تو جھوٹے کا اپوزٹ سچے کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو یہاں پہ ہدایت آ گیا, ہدایت کا جو اپوزٹ ہے وہ دال ہے. دال کا مطلب ہے گمراہ, بھٹکا ہوا. ٹھیک ہے نا, آپ اس کو گمانے کی آپ کوئی اور ترجمہ کر ہی نہیں سکتے. جو دنیا کا بڑے سے میرا چیلنج ہے, ہدایت کے مقابلے میں اس کا اپوزٹ کوئی مسلمان کوئی اور ترجمہ کر کے دکھائے. پوری دنیا کو چیلنج. فہدہ کا انہوں نے کیا ترجمہ کیا؟ ہدایت دے دی. تو پہلے ہدایت نہیں تھی ان کے پاس. ٹھیک ہے, ایک منٹ کیوں نہیں تھی ہدایت؟ بخاری میں حدیث نہیں ہے کہ وہ غار ہرا میں جا کے عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی؟ تو ابھی تو انہوں نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا. قرآن کی بات کر رہا ہوں نا,
قرآن کہہ رہا ہے کہ تم فہادہ ہم نے تجھے ہدایت دی. کب دی ہدایت حضرت محمد کو؟ ایک منٹ میں آپ کو اسی کا بتانے لگوں. جو امام احمد رضا کا ترجمہ ہے اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے کہ تجھے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا سو اپنی طرف راہ دکھائی. میں تو ٹھیک یہ ہے بات پھر کر رہا ہوں نا، ترجمے آپ نے اتفاق کر لیا کہ ہم ان کی شان میں اگر گستاخی کا پہلو نکلے گا تو ترجمہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا. لیکن میرا آپ سے سوال ہے کہ فہاد ہے نا، تو کب ہدایت دی اللہ نے؟ حضرت محمد کو کب ہدایت دی؟ وہ تو تھے اللہ جو ہے نبیوں کو اپنے سیو پھر رکھتا ہے. ٹھیک ہے اللہ کچھ کہہ رہا ہے، آپ اپنی طرف سے کہتے جا رہے وہ تھے ہی ہدایت. وہ ہدایت تھے تو پھر یہ کب دی تھی انہوں نے؟ جناب علی میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب دالن کا مطلب ادھر وہ سیم نہیں آ رہا تو پھر جو ہدایت والا جو لفظ ہے وہ فہدہ اس کا پھر سیم مطلب کیسے آئے گا؟ تو اس کا مطلب ہے یہ جو آپ نے کنفیوژن پھیلائی ہے خود پھیلائی ہے نا، ورنہ قرآن میں تو بڑا صاف لکھا ہوا ہے کہ وہ پہلے کنفیوژن گمراہ. اس کی وجہ ہے اس آیت کو آپ پیچھے جا کے پڑھو، اچھا ایک کل منٹ کتابوں والے ایمان ہو کہ ایک آپ کے منٹ پاس کتاب بھی نہیں تھی، ایمان بھی نہیں تھا. اچھا اور نیچے جو وہ سبسکرائب کا بٹن ہے نا اس کو ہٹ کرو. کہانی ختم. دیکھو مت، جلدی سے کرو سبسکرائب.